السلام علیکم پیارے ناظرین، آپ کے لیے بیان لے کر آئے ہیں۔ اس بیان کو فرما رہے ہیں مولانا قاری حنیف صاحب۔ دوستو اس بیان کو ضرور سنیے گا۔ اس بیان کا موضوع ہے ایک بوڑھی عورت اور بلی کا واقعہ۔ دوستو خوبصورت بیان ہے، اس بیان کو ضرور سنیے گا۔ ہمارے چینل پر نئے ہو تو سبسکرائب ضرور کر دینا۔ جو دوستو آپ کو لے چلتے ہیں بیان کی طرف۔ اگر میری حکومت میں ایک کتا بھی پیاسا رہ گیا، قیامت میں اللہ پاک پوچھے گا حکومت تیری تھی، میرا کتا پیاسا کیوں رہا؟ ایک عورت نے مدینے میں بلی پال رکھی تھی، وہ کہیں گئی دور اور مکان میں بلی کو بند کر گئی۔ اسے زیادہ وقت لگ گیا، وہ بھوک پیاس کی وجہ سے مر گئی بلی۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وہ عورت مری، میں اس عورت کو جہنم میں جلتا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ جو خدا بلی کی اور کتے کی پیاس کو برداشت نہیں کر سکتا، تم اس خدا سے یہ امید نہیں رکھتے کہ وہ ہم سے بھی پوچھے گا؟ آدمیوں کے بارے میں وہ خدا نہیں پوچھے گا، انسانوں کے بارے میں نہیں پوچھے گا، ماں باپ کے بارے میں نہیں پوچھے گا، استاد اور پیر کے بارے میں نہیں پوچھے گا۔ وہ خدا اپنے قرآن کے بارے میں نہیں پوچھے گا کہ تم نے قرآن کی کیا قدر و قیمت کی ہے۔ تو خواجہ ابراہیم ابن ادھم رحمت اللہ علیہ نے بلخ کے بادشاہ کو ٹھوکر مار دی۔ فرمایا یہ پڑا تمہارا تخت و تاج، اٹھاؤ اسے، یہ کیا دولت ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ کچھ دنوں کے بعد خواجہ صاحب سے ملاقات ہوئی بادشاہ کی، وہ بھی کوئی نیکی آدمی ہوگا، کہنے لگا کہ اگر آپ چاہیں تو میں آپ کی بادشاہت اب بھی لوٹا سکتا ہوں۔ کبھی کبھی ہوتا ہے نا، آدمی تیش میں آ کر نیکی کا ارادہ کر بیٹھتا ہے، تیش میں آ کر نیکی کا پروگرام بنا لیتا ہے، مگر پھر پچھتاتا ہے کہ آئے کاش میں ایسا نہ کرتا۔ کئیوں کو دیکھا حج کر کے پچھتاتے ہوئے، لو جی اتنے پیسوں سے مکان بن جاتا تو اچھا تھا، اتنے پیسوں سے میں زمین خرید لیتا تو اچھا تھا، کوئی کاروبار ہو جاتا تو روزی کا سلسلہ بن جاتا۔ کئیوں کو دیکھا، مگر خواجہ ابراہیم ابن ادھم رحمت اللہ علیہ ولی کامل ہے، جنہوں نے تخت و تاج کو ٹھوکر مار دی اللہ کی یاد کے مقابلے میں۔ بادشاہ کہنے لگا اگر آپ چاہیں تو میں آپ کی سلطنت کو واپس لوٹا دوں، آپ کو تخت شہنشاہی دے دوں، آپ قبول فرمائیں۔ رونے لگے اور فرمایا میں لے کر کیا کروں گا؟ بادشاہی کے لوازم اور ہے، بادشاہی کے لوازم اور ہے، اور گدائی کے نرالے تار ہے۔ مجھے میری فقیری میں، مجھے میری درویشی میں، مجھے اللہ اللہ کرنے میں جو مزہ آتا ہے وہ سلطنت اور تخت و تاج میں تجھے کبھی نہ آیا ہوگا۔ کب آ سکتا ہے؟ فرمانے لگے تتجافا جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ فرمایا سر سجدے میں رکھ کر میں ایک مرتبہ یوں کہتا ہوں سبحان ربی الاعلی، جو اس میں مزہ آیا وہ ساری عمر کی بادشاہت میں مزہ نہ آیا۔ وہ کیف کہاں، وہ لذت کہاں، وہ سرور کہاں، وہ تمام حلاوت کہاں جو پروردگار عالم نے اپنی یاد میں رکھی ہے۔ اور خدا کو یاد وہ آدمی کرے گا جو اللہ کے ڈر کو پہلے دل میں بسا لے گا۔ فرمایا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ سبحان اللہ، اللہ پاک بھی پروردگار عالم ہے نا۔ پہلے فرمایا ڈرو مجھ سے اے ایمان والو، یقین رکھنے والوں مجھ سے ڈرو، کلمہ پڑھنے والوں مجھ سے ڈرو، مجھے اپنا رب ماننے والوں مجھ سے ڈرو، محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخر الزمان پیغمبر ماننے والوں مجھ سے ڈرو، رشوت لیتے وقت ڈرو، حرام کھاتے وقت ڈرو، چوری کرتے وقت ڈرو، کسی کی بہو بیٹی کی آبرو برباد کرتے وقت ڈرو، تخت شہنشاہی پہ بیٹھ کے ڈرو، مزدوری کرتے ہوئے ڈرو، اس لیے کہ میں ہر وقت تمہارے قریب رہتا ہوں۔
صحابہ کرام نے عرض کیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک تمہارے قریب رہتا ہے، تو فرمانے لگی ربنا قریب فنناجی، کیا رب العالمین ہمارے بالکل قریب رہتا ہے، ہم سرگوشی کیا کریں، ام بعید، یا ہم سے دور ہے، فننادی، ہم اس کو آوازیں دے کر دور سے بلایا کریں، اب آگائی ونحن اقرب الیہ من حبل الورید، اور میرے بندے تو دور کے بارے میں سوال نہ کر، میں تو تیری شارگ سے بھی زیادہ قریب ہوں، میں بہت نزدیک ہوں، یہ الگ بات ہے کہ تم مجھے دور بھی نہیں مانتا۔ پھر یوں فرماتے ہیں کہ میں تیری کتنی برداشت کرتا ہوں، بچپن سارا گیا، جوانی ساری گزر گئی، بوڑھا ہو گیا، سفید بال آ گئے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ پاک اس عمر میں آ کے غضب میں آ جاتے ہیں، عمر رسیدہ ہونے کے بعد بھی آدمی کے مزاج میں وہی لالچ، وہی طمع اور وہی بے خوفی اور وہی بدماشی اور وہی کاما۔ یوں آتا ہے حدیث پاک میں کہ اللہ پاک جب بوڑھا آدمی ہو کر سفید بال آ جانے کے بعد جب خدا کے حکموں کی خلاف ورزی کرتا ہے تو اللہ کا قہر جوش میں آتا ہے، وہ کمینے اب تو بعد آ جا، قبر کا ڈرا تیرے سامنے ہے، قبر کا اندھیرا تیرے سامنے ہے، موت کا جھٹکا تیرے سامنے ہے، تو یاد رکھ ایسی رگڑ لگے گی کہ تیرے پڑوسیوں کو خبر ہو جائے گی، مگر یہ باز نہیں آتا۔ بے شمار لوگوں کو دیکھا بڑھاپا چھا جانے کے بعد اس عمر میں بھی داڑھی منڈوا کر پیشاب کی نالی میں پھینکتے ہیں۔ میں ایک بات کہتا ہوں، ماشاءاللہ مسجد میں بیٹھے ہو، باوضو بیٹھے ہو، الحمدللہ سارے ایمان والے ہو، کلمے والے ہو، نبی کے امتی ہو، تمام چیزیں موجود ہیں، اب یہ شکل لے کر اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں قیامت کے دن گئے کہ یا رسول اللہ پیاس سے مر گئے، 50,000 سال گزر گئے، مرے ہم، پیاس سے تباہ ہو گئے، نہ موت آتی ہے نہ کوئی زندگی ہے، اور میرا ایک سوال ہے، اگر آقا نے یوں فرما دیا کہ تو میرا نہیں میں تیرا نہیں، پھر کہاں بیڑا غرق ہوگا، کہاں جا کے مریں گے؟ شکل دیکھ کر فرما دیا اگر حضور نے کہ تو میرا ہے ہی نہیں، تیری صورت میرے والی نہیں، میرے صحابہ والی نہیں، میرے اہل بیت والی نہیں، میرے ولیوں والی نہیں، میرے مسلمانوں والی نہیں، اور شکل تو تیری ریگن اور کوسی جن اور یہودیوں سے ملتی ہے، تو اب مطلب نکالنے کے لیے میرے پاس آ گیا ہے، کیا جواب ہوگا ہمارے پاس؟ خدا کی قسم لوگوں رسول اللہ کی صورت سے پیار کرو، محبت کرو، جب ایمان بنے گا۔ جس آدمی کے دل میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، اور تم اس شکل سے پیار نہیں کرتے جس شکل کو دیکھنے کے لیے آسمان کے فرشتے تڑپے ہو، تمہیں اس صورت سے پیار نہیں جس صورت کو دیکھنے کے لیے آسمان کے فرشتے ترستے رہے ہو، تمہیں اس صورت سے آج تک پیار نہ ہوا جس صورت کو دیکھنے کے لیے سدرۃ المنتہا پہ کھڑی ہوئی بیری کے پتے بھی دیدار کو ترستے تھے۔ ویسے ماشاءاللہ بڑی محبت کا دم بھریں گے، ہمارے نبی یوں ہیں، ہمارے نبی یوں ہیں، اور نبی تو سب کچھ ہے، تو بھی کچھ بنے گا کہ نہیں؟ وہ تو سب کچھ تھے، تو اپنا بتا تو کون ہے؟ اگر غلام ہے تو میرے آقا کا، پھر غلام والی شکل بنا، آقاؤں والی شکل نہ بنا۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صاف صاف فرما دیا، اور لوگوں
قرآن کریم کا 19واں سپارہ اٹھاؤ، رب العالمین کا عطا کردہ حوض کوثر ہوگا، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں تشریف فرما ہوں گے، 50,000 سال کے پیاس سے آئیں گے، آپ اپنے رحمت والے دستے مبارک سے پانی پلائیں گے، کچھ لوگ آئیں گے، بھیڑ کریں گے، رش کر کے آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے، مگر فرشتے ڈنڈے مار مار کر واپس کریں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے آنے دو میری امتی معلوم ہوتے ہیں، آنے دو۔ فرشتے عرض کریں گے یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں آپ کی رحلت فرما جانے کے بعد آپ کی حدیث ان کے پاس موجود تھی، آپ کی عطا کردہ امانت قرآن کریم موجود تھا، انہوں نے دونوں ٹھکرائے، اپنے مطلب کی زندگی گزاری، رسومات پھیلائی، شرک پھیلایا، بدعت پھیلائی، تیرے صحابہ کو گالیاں دی، تیرے ولیوں سے برا منایا، گردنیں کاٹی، اللہ والوں کی مخالفت کی۔ قرآن کریم میں آتا ہے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غصے کی وجہ سے چہرہ انور سرخ ہو جائے گا، اور آپ غصے میں آ کر فرمائیں گے، قرآن کریم ہے وقال الرسول یا ربی لقوم اتخذوا یا ربی لقوم، اے میرے پروردگار یہ میری قوم، یہ میرا کلمہ پڑھنے والے، اتخذوا هذا القرآن مہجورا، یہ وہ لوگ ہیں انہوں نے قرآن مجید کا مذاق اڑایا، انہوں نے قرآن مجید کا تمسخر اڑایا، انہوں نے تماشا سمجھا تیرے قرآن کو۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ، اے میرے پروردگار یہ میرے نہیں، میں ان کا نہیں، یہ جیسے پہلے نبیوں کے دشمن ہوا کرتے تھے یہ میرے دشمن ہیں۔ اندازہ لگاؤ ایسی صورت میں کیا بنے گی، ایسے حالات میں کیا بنے گا، کس طرح پہ زندگی بسر ہوگی، کیسے جنت میں جائے گا، کیسے پروردگار عالم کا دیدار ملے گا، کیسے رضا ملے گی، کیسے رب العالمین کی رحمت اور کریمی تجھے حاصل ہوگی۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت جو یقین میں اتنی آگے نکل گئی تھی کہ دنیا میں اس کا مقابلہ کرنے والا کوئی، حضور کی آنکھ کے اشارے پہ یقین، آپ کے فرمان پہ یقین، آپ کے اعمال پہ یقین۔ جس جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے، تم سمجھتے ہوگے کہ سنت صرف نیکیوں میں، نماز میں سنت معلوم کرو، وضو کرنے کی سنتیں معلوم کرو، روزے کی سنتیں معلوم کرو، جمعہ نماز میں حضور کی سنتیں معلوم کرو، نہیں، صحابہ کرام اس جگہ تمام عمر بیٹھا کرتے تھے جہاں پہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیشاب کے لیے بیٹھے تھے۔ یہ ہے وہ عشق کا مقام۔ اب چلو عبادت میں تو ٹھیک ہے، یہ بھی کوئی بات ہے کہ جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیشاب کے لیے بیٹھے تھے وہاں ہر صحابی وہاں پیشاب آئے نہ آئے بیٹھتا ہے۔ دیکھنے والے نے پوچھا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ جی آپ یہاں کیوں بیٹھے؟ فرمانے لگے اس لیے کہ یہاں میرے آقا بیٹھے تھے۔ کس لیے بیٹھے تھے؟ کہ یہاں حضور نے پیشاب فرمایا تھا۔ اب بڑا یہ بھی کوئی بات ہے کہ حضور نے یہاں پیشاب، صحابہ کہتے ہیں کہ ہم تو ہر اس ادا کو اپنائیں گے جو ہم نے اپنے آقا کی دیکھی۔ اب یہ بھی کوئی بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت معلوم کرو کہ تھوکنے میں کیا سنت ہے۔ اب یہ تو کوئی عبادت نہیں، تھوکنا تو کوئی عبادت نہیں، مگر صحابہ کہتے ہیں کہ جس نے سنت کے مطابق تھوکنا ہو وہ بائیں طرف تھوکے، کھبی طرف تھوکے، آگے نہ تھوکے، ادھر رب العالمین کی ذات اس کے ساتھ ساتھ چلتی ہے، دائیں طرف نہ تھوکے، ادھر نیکی لکھنے والا فرشتہ ہے اس کا اکرام کر۔ صحابہ نے
थूकने की सुन्नत को भी अपनाया, पेशाब करने की सुन्नत को भी अपनाया, इस्तिंजा करने की सुन्नत को भी अपनाया। मालूमात की है, पूछने गए हैं अज़वाज मुतहरात के पास सहाबा इकराम तमाम चीजें। अब ये भी कोई इबादत है कि साहब जूता जब पहनो तो दायां पांव पहले डालो जूते में और निकालो तो बायां पांव पहले निकालो? ये कोई इबादत थोड़ी है। मगर सहाबा इकराम कहते हैं कि हमें ये मालूम हुआ और हमने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमेशा यूं देखा, हम तो यूं ही करेंगे। और जिस कौम ने हुजूर की इत्तिबा जूतियां पहनने में की हो, थूकने में इत्तिबा की हो, पेशाब करने में इत्तिबा की हो, पैगंबरों और खाने में और पीने में और हुकूमत चलाने में और अदल इंसाफ करने में और गरीब की हमदर्दी करने में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल किया हो, उनसे ज्यादा यकीन वाला कौन हो सकता है? उर्वा बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सख्फी सहाबी है, बाद में मुसलमान बने। हुदैबिया के मकाम पर कुफ्फार की तरफ से सफीर बनकर आए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात करने के लिए। अल्लाहु अकबर। उर्वा बिन मसूद बात करते थे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तो हाथ आगे बढ़ाकर यानी खुशामदाना तरीके से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी मुबारक की तरफ हाथ करता था उर्वा बिन मसूद, जो अभी मुसलमान नहीं था। उर्वा बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हाथ बढ़ाया हुजूर की दाढ़ी मुबारक की तरफ, मिन्नत की गरज से, बात करने की गरज से, खुशामद की गरज से। मुगीरा इब्ने शोबा रज़ियल्लाहु ताला उर्वा बिन मसूद का सगा भतीजा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहरेदार बन के खड़ा है। इधर उर्वा बिन मसूद ने हाथ आगे किया, मुगीरा इब्ने शोबा सगे भतीजे ने जो ईमान ला चुका था चाचा के हाथ पे तलवार का कब्जा मारा और कहने लगा हाथ पीछे रखे वरना काट के रख दूंगा। हालांकि उसने बुरी नीयत से या बुरे इरादे से या तौहीन के इरादे से या बेअदबी के इरादे से ऐसा नहीं किया, बल्कि वहां रिवाज था कि जब किसी बड़े से बात करो तो मिन्नत के तौर पर यूं हाथ लगाओ। मगर मुगीरा इब्ने शोबा जो इसका भतीजा है देख न सका, तलवार का कब्जा मारा और कहने लगा हाथ पीछे रख वरना वहां के रख दूंगा मेरे महबूब की तरफ अगर हाथ किया तो। हज़रत अबू जुंदुल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सहाबी है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, मक्के में रहता है, कलमा पढ़ लिया, मुसलमान बन गया। अल्लाह हमें भी वो ईमान अता फरमाए, वही यकीन हमको अता फरमा दे। अंदाजा लगा चोरी नहीं की, डाका नहीं मारा, कत्ल नहीं किया, नुकसान नहीं किया, पैरों में मक्के वालों ने बेड़ियां डाल रखी है। शाम को तमाशे के तौर पर अबू जुंदुल के पैर पकड़कर मक्के की सारी गलियों में घसीटा जाता है, महज कलमा पढ़ने के जुर्म में, महज अल्लाह की तौहीद को मानने के जुर्म में और मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत को तस्लीम करने के जुर्म में कमर का चमड़ा उधड़ गया। मक्के वालों का तमाशा है, अबू जुंदुल को तकलीफ पहुंचती है। पथरीली जमीन है, दोनों पैर पकड़े और गलियों में सारे मक्के में घसीटे घसीटे फिरते हैं। और ये नहीं कि एक दिन ऐसा हुआ हो कभी तूने भी कलमे की वजह से तकलीफ उठाई, कभी तुझे भी दर्द हुआ कलमे का, कभी कुरान का दर्द हुआ तेरी बदन में, कभी तेरे दिल में हुजूर की सीरत और सूरत का दर्द हुआ। अगर 2 साल का बच्चा गुम हो जाए, मां का जिगर फट जाता है, ईमान गुम हो जाए, कुछ भी नहीं बिगड़ता। बकरी चोरी हो जाए तो लोग कलेजा पकड़े फिरते हैं, हाय हाय मेरी बकरी चली गई। करोड़ों रुपए का ईमान चला जाए, कोई गम नहीं, कोई दुख नहीं, कोई परेशानी नहीं।
ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنی مار پڑتی ہے، تکلیفیں بھگتتے ہیں، پتا چلا کہ یہاں 6 میل کے فاصلے پر میرے آقا حدیبیہ میں تشریف لائے۔ اور ایک دن ابو جندل نے یہ نہیں کہا کہ یارو نہ مارو میں کلمہ نہیں پڑھتا ہوں، ایک دن زبان نہ پھیری، ایک دن بھی۔ دنیا کی تاریخ گواہ ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں نے جن صحابہ کو رنگ دیا نگاہ نبوت نے، وہ قیمہ تو بن گئے مگر وہ ایمان سے نہ پھرے۔ تیرے ورگے نہیں تھے، مرید کسی کا اور کام کسی کے، شاگرد کسی کا اور کام کسی کے، مقتدی کسی کا اور کام کسی کے۔ جب پتہ لگا ابو جندل رضی اللہ تعالی عنہ کو پہاڑ کے اوپر سے چڑھتا اترتا، پیروں میں بیڑیاں ہیں، چھل کر رہ گیا، آس لگائی دل میں کہ میں حضور کا دیدار کیا کروں گا، حضور کی خدمت میں رہوں گا، مسلمانوں کے ساتھ نماز پڑھوں گا، میری مصیبت کے دن ٹل جائیں گے، میں آزاد ہو جاؤں گا، کافروں نے مجھے غلام بنا رکھا ہے، مارتے ہیں رات دن۔ یہ آس لگا کر، امید لگا کر، سہارا بنا کر ابو جندل رضی اللہ تعالی گرتے پڑتے، مصیبت اٹھاتے، تکلیف جھیلتے حضور کے قافلے میں آ گئے۔ زیارت کی، تمام مسلمانوں سے ملا۔ جس وقت یہ ابو جندل آیا تو کفار مکہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایک معاہدہ تیار ہوا کہ آج کے بعد جو مسلمان بن کر آئے گا تمہیں واپس کرنا پڑے گا، اور جو مسلمان کافر بنے گا ہم واپس نہیں کریں گے۔ ابھی دستخط بھی نہیں ہوئے کہ ابو جندل آ گئے۔ اس کا چچا کہنے لگا یا غدار میں اس کو نہیں دوں گا۔ حضور نے فرمایا ایک آدمی مجھے مانگا ہوا دے دو، ابھی تو دستخط بھی نہیں ہوئے، عہد نامہ مکمل بھی نہیں ہوا، اس کی بات سے شمار کریں گے۔ وہ کہنے لگا نبی کی زبان کو ہم ابھی دیکھیں گے پھرتے ہیں یا قائم رہتے ہیں۔ بڑی کوشش کی مگر وہ نہ مانا، تھپڑ مارے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے۔ اس سفیر چچا نے حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالی عنہ کو، سارے مسلمانوں کو تیش آیا، غصہ آیا، مگر حضور کے حکم کے انتظار میں۔ یہ ہے نبی کو ماننا۔ اندازہ لگاؤ جس نے کئی سال مار کھائی ہو، آج آس لگا کر، سہارا لگا کر، امید بنا کر گرتا پڑتا، ڈرتا مرتا پہنچا ہے، اور آج بھی مسلمانوں سے الگ کیا جا رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا چلا جا واپس، تیرا اللہ مالک ہے۔ ایمانداری سے سوچو، اس کو یہ پتا نہیں کہ اب میرا کافر کیا کریں گے۔ وہ تو پہلے ہی چمڑا ادھیڑتے تھے، وہ تو پہلے ہی رگ رگ میں کانٹے چبھویا کرتے تھے، وہ تو پہلے ہی گرم لوہے کی زرہ پہنا کر دھوم میں پھینک دیا کرتے تھے، وہ تو پہلے ہی کئی دن پانی نہیں دیا کرتے تھے۔ اسے ابو جندل کو اچھا بھلا پتا ہے کہ اب تو مجھے مکے والے ایسی مار دیں گے کہ حد ہو جائے گی، اکڑ جانا چاہیے تھا۔ ہاں میرے ورگا مسلمان اور تیرے ورگا مومن ہوتا نا، وہی کہتا واہ 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 سبحان اللہ، آپ نبی ٹھیک ہے، یہ صحابہ ٹھیک ہے، میں مصیبت ہی اٹھاتا ہوں، میں کیوں جاؤں، میں تو نہیں جاتا۔ مجھے پتا نہیں مجھے وہ ماریں گے، میری کمر دیکھو، میرا سر دیکھو، میرا بدن دیکھو، انہوں نے مار مار کے میرا کیا حال کر رکھا ہے۔ پھر میں مجھے پھر ہی نہیں کے پاس بھیجتے ہو۔ ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کا حکم سنتے ہی فوراً چچا کے ساتھ چل دیے، مکی کی طرف جا رہا ہے، چچا گھسیٹ کے لے جا رہا ہے، مڑ کے ابو جندل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرتا ہے اور رو کے کہنے لگا میرے آقا اس بات کا غم نہیں کہ وہ مجھے ماریں گے، اس بات کا غم نہیں وہ مجھے آگ میں جلاویں گے، اس بات کا کوئی غم نہیں میرا چمڑا ادھیڑیں گے۔ اے میرے آقا شاید مقدر میں
اتنا بتا دیں، اتنا بتلا دیں آپ تو مجھ سے راضی ہیں؟ کیا عشق ہے، کیا ذوق ہے، کیا محبت ہے، اور کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے، اور کیا غلامی ہے۔ یوں لکھا ہے کہ ابو جندل کو گھسیٹ کے لے گیا، روتا چلا گیا اور عرض کرتا یا رسول اللہ آپ مجھ سے راضی ہو جائے، مجھے کوئی پرواہ نہیں، جو بنے گی وہ بن جائے۔ اس کا نام ہے یقین اور اس کا نام ہے ایمان، جس میں فرق نہ آئے، جس میں بڑھنے کے بعد گھٹت نہ آئے، اور کتنے ہی اعلیٰ درجے کا درخت ہو، جس کو کاٹ کر چولہے میں جھونک دیا گیا وہ درخت کہلانے کا حقدار نہیں، جس کی پتیاں مرجھا گئی وہ گل کہلانے کا حقدار نہیں، جو پانی سوکھ گیا وہ ندی اور نہر کہلانے کی حقدار نہیں، جو پانی سوکھ گیا تو خون ہی کہلا سکتا، اور جب ایمان نہیں رہا تو بندہ نہیں رہ سکتا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ پروردگار عالم نے فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھی بن جاؤ، اور سچا ہے ایمان، اور سچا ہے کلمہ، سچا ہے نبی کا قرآن، اور سچا ہے نبی کا فرمان، اور سچے ہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ پاک ہم سب کو غلامی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی الہاشمی وعلی آلہ واصحابہ برۃ الکرام۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ الہی سب بیماروں کو شفا عطا فرما، تمام مسلمانوں کی مشکلوں کو آسان فرما۔ الہ العالمین ہم سب لوگوں کو نمازی بنا، ہماری اولاد کو نیک اور پکا نمازی بنا۔ الہ العالمین اولاد کو قرآن کریم کا علم عطا فرما۔ پروردگار عالم دو جہان کی سعادت اور عافیت نصیب فرما۔ الہ العالمین سب کے کاروبار میں برکت عطا فرما، سب کے روزی رزق میں وسعت عطا فرما۔ الہ العالمین حرام روزی سے بچا، حرام کرنے حرام دیکھنے سے بچا۔ الہ العالمین قبر حشر اچھا فرما دے، موت کے وقت باعزت موت عطا فرما، کلمے اور ایمان والی موت عطا فرما۔ محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، حضور کی اطاعت عظمت محبت غلامی نصیب فرما۔ صلی اللہ علیہ حبیبی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ مشکلوں میں کیوں پکارتے ہو؟ کہنے لگے ارے دیکھ رہے ہیں قالوا حرقوا وانصروا آلہتکم، اور لوگوں کھڑے ہو جاؤ، اپنے معبودوں کی امداد کرو، اپنے خداؤں کی مدد کرو، اور جلا دو اس ابراہیم کو، زندہ نہ چھوڑو۔ چیخا جلائی، لاکھوں من ایندھن جمع کر دیا، اور کولے شولے بھڑک رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو بے وارثہ سمجھ کر، غریب سمجھ کر، تنہا اکیلا سمجھ کر اٹھا کر آگ میں پھینک دیا۔ مر جائے گا، بات ختم ہو جائے گی۔ علماء کرام نے لکھا ہے بارش برسانے والا فرشتہ آیا، خلیل حکم دو ساری آگ کو ہوا میں اڑا دوں گا۔ فرمایا فرشتے اللہ نے بھیجا ہے کہ نہیں، میں اپنی ڈیوٹی کی طرف سے آیا ہوں۔ فرمایا جا، میرا حال اللہ کو معلوم ہے کہ ہاں معلوم ہے۔ کہا پھر جا، رب جلیل جانے خلیل جانے، بیچ میں نہ۔ بارش برسانے والا فرشتہ آیا، اس کو بھی جواب دے دیا۔ ادھر آواز آئی قلنا یا نار کونی بردا وسلام علی ابراہیم، آگے سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جا، گلزار بن جا، خبردار اگر ایک بار بھی میرے خلیل کا جلایا۔ ابراہیم علیہ السلام کو بچا لیا، اس وطن کو خیر باد کہہ کر کے آگے نکلے۔ حضرت سارہ علیہ السلام ساتھ ہیں، ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ ہے، محترمہ ہے۔ مصر کے علاقے سے گزرنے لگے۔ مصر کا بادشاہ بڑا بدماش تھا، خوبصورت عورت کا پتہ لگتے ہی فوراً گرفتار کر کے منگوا لیتا تھا۔ یہ تو اس زمانے تک بڑے بڑے لوگ بادشاہ لوگ بدماشی کرتے ہیں، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اسی بادشاہ کی نسل چل رہی ہے۔ دولت آئی نہیں، بندہ بدماش بنا نہیں۔ جب تک ہونا روٹی کپڑے کے چکر میں، اس وقت تک آدمی ذرا سیدھا رہتا ہے،
वाफिर दौलत हुई और दिमाग खराब हुआ। फिर वो बीवी जो 30 बरस मुझसे घर में हूर नजर आती थी, पैसे आए नहीं है, तेरी तो शक्ल ही बदल गई, होता हवा तेन होया कि चूड़ी बन गई। फिर वो अच्छी नहीं लगती और बिगड़ता कैसे? कई मर्तबा देखा और सुना कि घर में हसीना रानी किस्म की औरत है, वो जो भंगन कूड़ा साफ करने आई ना कट्टी खाने में, हजरत उसके साथ गू खा रहे हैं। जगह देखो कितनी शानदार है। दिमाग खराब हो जाता आदमी का, फिर तमीज ही नहीं रहती, मेरे मुंह में गू जा रहा है कि रोटी जा रही है। बादशाह वक्त बड़ा बदमाश था, उसके मुलाजिमों ने इत्तला दी कि तेरी हुकूमत से बड़ी खूबसूरत औरत गुजर रही है। आ गए पकड़ने के लिए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया हाथ ना लगाओ, मैं पैगंबर हूं, मेरी आबरू है। उसने कहा वाह वाह, बादशाह के सामने तू कौन होता है? जबरदस्ती होने लगी, हजरत सारा रोने लगी। खुदा की कसम, इज्जत वाली औरत अपनी आबरू के लिए रोया करती है। गिरफ्तार करके लेके चले, कहने लगे और जालिमों ना छेड़ो, मैं खलील की आबरू हूं और खलील की आबरू रब्बी जलील की आबरू। पैगंबर का अल्लाह के ऊपर बड़ा भरोसा होता है, पैगंबर अल्लाह तबारक व तआला का नुमाइंदा होता है। फरमाया कोई नहीं, हर जगह पर मेरी इज्जत की हिफाजत करने वाला वो परवरदिगार है, तू परवाह ना कर। वो चली गई। बादशाह वक्त ने बुराई का इरादा किया। हजरत सारा कहती है मुझे 2 रकात नमाज अदा कर लेने दे। पता चला कि अगर कोई औरत गुंडों में बदमाशों में कहीं फंस जाए और वो अपनी इज्जत बचाना चाहती हो तो हजरत सारा का बताया हुआ तरीका यह है कि नमाज की नीयत माने, नमाज पढ़े और अल्लाह से मुनाजात करे और मेरे मालिक मेरी इज्जत का निगाहबान तू है और कोई नहीं। हजरत सारा अलैहिस्सलाम ने जब नीयत बांधी, बादशाह वक्त के बदन में दर्द होने लगा, वो तड़पने लगा। तो वो कहने लगा तू मेरे लिए दुआ कर दे, मैं तुझे कुछ नहीं कहूंगा, तौबा करता हूं। पैगंबर का घराना बड़ा करीम होता है, ये लोग बड़े रहीम हुआ कर। अंदाजा ला, अभी पकड़ के लाए, अभी बुराई का इरादा कर रहा था, हजरत सारा ने फिर झोली फैला दी, और मेरे मालिक ये तौबा करता है, तू इसे माफ कर दे, तू इसे माफ कर दे। अब वो अपनी से कब बाज आने वाला था, फिर इरादा किया बुराई का। हजरत सारा ने फिर नियत बांधी। 3 मरतबा ऐसा ही हुआ है। बादशाह वक्त हजरत सारा की इज्जत पे हाथ साफ करना चाहता है। बादशाह का मतलब है आबरू को बर्बाद करूंगा। खुदावंद करीम की खर्जुगाइत ये है खलील तो यहाँ ठहर जा, सारा को इस बादशाह के मकान में भेज दे। यहाँ पर एक छोटी सी कनीज है, एक मासूम बच्ची है, एक लड़की है जिसका नाम हाजरा है। मैं उसके पेट से इस्माइल अलैहिस्सलाम को पैदा करके काली कमली वाले हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल और बुनियाद डालना चाहता हूँ। वो हजरत सारा की इज्जत लूटना चाहता है। अल्लाह पाक हजरत हाजरा की इज्जत बचाना चाहते हैं। अभी तो छोटी सी बच्ची है, अभी इसे ले आओ, किसी गैर का हाथ न पड़े। खुदा की कसम, नबी तो नबी, नबी की माँ की इज्जत भी खुदा उसकी हिफाजत करता है। सुन लो, मदनी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर, याद करो इस बात को, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हुजूर फरमाते हैं मेरे वालिद हजरत अब्दुल्ला तक, बीच में जितने भी वास्ते मर्दों के आए हैं, और हजरत हव्वा से लेकर हजरत आमना खातून रज़ी अल्लाह ताला अन्हा तक बीच में जितने भी औरतों के वास्ते आए हैं, हुजूर फरमाते हैं कभी किसी के दिल में बुराई का इरादा भी नहीं हुआ। फरमाया मैं पाकीज़ा नस्ल से हूँ। पाकीज़ा नस्ल का सिर्फ ये मतलब भी नहीं कि वो जिना नहीं करते थे। फरमाया उन नस्लों में, उन पुश्तों में से मेरा नूरे नबुव्वत मुंतकिल होकर आया जहां जिना का कभी इरादा भी नहीं हुआ।
تم کیا جانو مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور حضور کی قدر اور حضور علیہ السلام کیا چیز ہے؟ یہ تو یوں ہی کھڑے ہو کر کے شروع ہو جاتے ہیں. حضرت حاجرہ کے بارے میں بادشاہ وقت کہنے لگا اپنے ساتھ اس بچی کو لے جا، چل تیری خدمت کیا کرے گی اور میرے ملک سے جلدی باہر نکل جا، تو عورت نہیں تو کوئی بڑا ہے. علماء کرام نے لکھا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تسلی تو تھی، مگر خدا بند کریم بھی اپنے حکم سے دکھاتا رہا کہ کل کو تم اپنی بیوی سے مشتبہ نہ ہو جانا. اب سوال یہ کہ کیسے دکھایا؟ آج کے ٹیلی ویژن نے یہ مہمہ بھی حل کر دیا. اگر انگریز کی بنائی ہوئی چیز کو تم امریکہ سے یہاں دیکھ سکتے ہو تو کیا حضرت سارا کی عزت آبرو کا معاملہ اور نماز کا معاملہ باہر بیٹھے ہوئے آدمی کو خدا نہیں دکھا سکتا؟ واپس آئی تو ایک بڑی خوبصورت بچی ساتھ ہے. فرمایا یہ کیا؟ کہ خادمہ ملی ہے، اللہ نے دی ہے. مصر سے نکلے، دوسرے ملکوں کا سفر طے ہو رہا ہے. خاندان نہیں، قبیلہ نہیں، اور لوگوں اگر معاہد بننا کا ارادہ ہو، اگر توحید پرست بننا ہو، اللہ والا بننا ہو، ابراہیم خلیل اللہ کی طرح ٹھوکریں کھانی پڑیں گی. گھر سے نکلے، وطن سے نکلے، باہر آئے، دوسرے ملک میں پہنچے تو آبرو کے لالے پڑ گئے. قدم قدم پہ پریشانی ہے، آگ میں جلنا پڑا، عزت پہ حرف آیا، سب کچھ ہوا، مگر خلیل نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام نہیں چھوڑا. اور سبحان اللہ قربان جاؤں، اگر وہ زبردستی کرنے پہ آئے تو کس کی مجال ہے؟ جو الٹا چلے، جو اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی خلاف ورزی کرے، پروردگار اس پہ قادر ہے کہ اس کو اسی سیکنڈ میں تباہ کر دے، برباد کر کے رکھ دے. اور ایسا ہوا ہے، ایسا ہوا ہے پہلے. فرمایا فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. قوم کے سامنے حق بات آئی، اللہ کا پیغام آیا، انہوں نے جب ٹھکرا دیا، جبریل امین نے ایک چیخ ماری، ایک چنگاڑ ماری، ساری کائنات انسانی برباد ہو گئی. فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. مکان کام نہ آئے، کاروبار کام نہ آئے، دنیا کا نظام ان کی کام نہ آیا. بڑی بڑی صنعت و حرفت کے مالک تھے، بڑے بڑے کاریگر تھے، پتھر کی اتنی اعلیٰ درجے کی کاریگر تھے، قیامت تک ان کے مقابلے کے آنے مشکل ہے. لیکن اللہ پاک نے جب ان کو پکڑا، دوڑے اپنے مکانوں کو چھوڑ کر، آواز آئی لا ترکضوا وارجعوا إِلَى مَا أُتْرِفْتُمْ فِيهِ وَمَسَاكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْأَلُونَ. جن مکانوں پہ تمہیں ناز تھا، جس دنیا کی دولت پہ تمہیں بڑا فخر تھا، جن چیزوں پہ تم نے بڑی دندناہٹ مچا رکھی تھی، ان کو چھوڑ کر اب کہاں بھاگ رہے ہو؟ تو پروردگار عالم نے فرمایا میں نے اپنا محبوب بھیجا، اپنا کلام بھیجا، امر بھیجا، اور تم یاد رکھو میں تمہاری آج منتیں کر رہا ہوں، سمجھا رہا ہوں. نبی مار کھا کھا کر کے تمہیں دین حق پہنچا رہے ہیں. تم نے نبیوں کے دانت توڑے، تم نے نبیوں کے چہرے زخمی کیے، تم نے نبیوں کے گلے کاٹے، تم نے بڑے بڑے حق پرستوں کے چمڑے اٹھیڑے، تم نے میرے نام لیوا لوگوں کو آگ میں جلایا، تم نے اچھا بھلے کھانے کھائے، اور میرے محبوب نے پیٹ پہ پتھر باندھ کے رات گزاری. اتقوا اللہ، اب بھی ڈر جاؤ، بعد آ جاؤ، ورنہ میں وہی خدا ہوں. اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون.
میں جب چاہوں گا ایک آن میں برباد کر دوں گا، نہ عورتیں بچیں گی، نہ مرد بچیں گے، نہ بچے بچیں گے، نہ چھوٹے بچیں گے، نہ بڑے بچیں گے، نہ امیر بچ سکیں گے، نہ غریب بچ سکیں گے۔ اس لیے پہلے تمہیں خبردار کرتا ہوں، اتقوا اللہ، ڈرو مجھ پروردگار سے۔ یہ رات جو تمہیں آرام دیتی ہے میں اسی کو عذاب بنا دوں گا، یہ دن جو تمہیں چلنے پھرنے کا کام دیتا ہے، کمائی کا کام دیتا ہے، روزگار کا کام مہیا کرتا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ دوستو بیان پسند آیا تو ہمارے چینل کو کر دینا سبسکرائب اور اپنے دوستوں پر شیئر کرتے ہیں ہمارے چینل کو۔ دوستو آپ کو ملتے ہیں اگلے بیان میں۔ السلام علیکم۔